بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اور قابل احترام خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں، بیٹیاں، آج کا درس سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 61 سے ہے، اور موضوع بڑا اہم ہے۔ آیات بہت زیادہ ہیں، وقت اس کے حساب سے بہت کم ہے، تو میں بہت زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کر پاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ اہم جو چیز ہے وہ میں توجہ دلانا چاہوں گا ابتدائی میں، کہ آیت نمبر 63 سے عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے، اس کا مطلب یہ کہ وہ بندے جو اللہ کے ہاں محبوب ہیں، اللہ کی نگاہ میں محبوب ہیں، اور تو ان کے صفات کیا ہیں یہاں پہ بتلائی گئی ہیں۔ تو یہ جو صفات بتلائی گئی ہیں تو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کوئی نالج، کوئی معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں جو آپ کے ذہن میں پہلے سے نہیں تھیں، اور آپ کے ذہن میں کچھ معلومات جو ہے نا وہ آ گئیں۔ حقیقت میں یہ ایک کردار ہے، ایک کیریکٹر ہے، اور مومن کے اوصاف ہیں کہ جو ہمیں انہیں پڑھنے اور سننے کے بعد میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہی اوصاف کے حامل بنیں، ہم اسی کیریکٹر کے فرد بنیں۔ تو قرآن کے مطالعے کا اہم مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے ہم اپنی زندگی، اپنے نفس کا تزکیہ، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو میں ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ سورہ فرقان مکی سورہ ہے اور مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، ایسا مفسرین کا اندازہ ہے۔ اس کے نزول کے بارے میں کوئی صراحت یا کوئی روایت جو ہے صراحت کے ساتھ نہیں ملتی، لیکن اس کے مضامین سے مفسرین نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ درمیانی دور ہے، یعنی 7-8 سال 9 سال مکہ کا جو ہے اس کے درمیان کبھی یہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ کا خاص موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، خدا آپ کی ذات بحیثیت رسول اور رسالت، منصب رسالت، اور قرآن کا دفاع۔ قرآن اور رسالت یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، یہ الگ نہیں ہو سکتی۔ یعنی گویا رسول کا انکار حقیقت میں کیا ہے، قرآن کا انکار بن جائے گا، اور قرآن کا انکار رسول کا انکار ہوگا۔ رسول جو کچھ پیش کرتا ہے اور بحیثیت رسول اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اللہ کی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید تھی، تو آپ کی شخصیت کو، آپ کی رسالت کو قرآن سے الگ نہیں کیا سکتا۔ تو اس میں مشرکین قریش خاص طور سے ان کے اعتراضات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت رسول انہوں نے اٹھائے، اور قرآن شریف کے خلاف انہوں نے جو الزامات اور اعتراضات اٹھائے، انہیں یہاں پہ ذکر بھی کیا گیا ہے اس سورہ میں، اور ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو تکذیب تھی، تردید تھی، قرآن شریف کو جھٹلانا اور رسول کو جھٹلانا، اس کے پیچھے جو اصل محرک تھا وہ اسے بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ اصل میں استکبار تھا، تکبر، گھمنڈ۔ اگر اللہ کے رسول کی بات مان لیتے ہیں تو گویا ان کی جو ہے نا، ان کا درجہ کم ہو جائے گا، ان کی ہیٹی ہو جائے گی، ان کی ناک نیچی ہو جائے گی۔ اس لیے وہ اپنی ناک کو بلند رکھنے کے لیے یہ بھی استکبار کرتے کہ قرآن کو وہ اولاً تو سننے کے لیے کہ روادار نہیں ہوتے، اور اگر کبھی سن لیا تو اس پہ غور و فکر جو ہے وہ نہیں کرتے، بس سنا اور اسے جو ہے جھٹ سے اسے ٹھکرا دیا۔ تو یہاں پہ اس سورہ میں جو آخری آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کے اس رویے کے برعکس دوسرا گروہ جس نے قرآن کو سنا، سمجھا اور اس کی دعوت کو اس نے مان لیا، تو پھر اس کے نتیجے میں یعنی دونوں چیزیں پھر آپ اپنے سامنے رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور اس تربیت کا جو اصل سلیبس تھا قرآن شریف، ان دونوں کے نتیجے میں وہ لوگ جو انہوں نے ان کو مان لیا، وہ دیکھیے کہ کس قسم کا کردار پیدا ہوا، ان کی شخصیت کے عناصر کیا تھے، ان کی شخصیت کے اندر خوبیاں کیا تھیں، وہ یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اگرچہ اس کا بالمقابل جو گروہ ہے، یعنی مشرکین کا، کافرین کا اور جھٹلانے اور ٹکرانے والوں کا، ان کا کوئی کیریکٹر اس طرح سے یکجا قرآن شریف میں بیان نہیں ہوا ہے یہاں پہ سورہ فرقان میں، لیکن یہ جو آیات عباد الرحمن کے بارے میں آئی ہیں، انہیں بیان کر کے گویا ایک آئینہ ان کے سامنے رکھ دیا ہے کہ دیکھو، ایک طرف یہ شخصیت ہے یا ایسی شخصیتیں ہیں جن کا کردار یہ ہے، اور اس آئینے میں تم اپنی شکل دیکھ لو کہ تم کیا ہو، تم کہاں کھڑے ہو۔ تو ہمیں خاص طور سے ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ اپنے ذہن میں اس کا جو اپوزٹ وہ ہے نا، اس کے برعکس جو تصویر بنتی ہے اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ایک طرف اور ان کے معاندین، ان کے مخالفین دوسری طرف، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مطالعہ ہمارے اکثر احباب وہ سیرت کے کتابوں میں جو ہے کر چکے ہیں، ان کے علم میں ہے یہ بات۔ تو اب یہ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں تصویریں ہم یعنی موازنہ کر کے دیکھیں گے، اور شاید وقت نہ رہے تو ہم صرف گزر جائیں گے، لیکن آپ اپنے ذہنوں میں اس چیز کو رکھیں
کہ یہاں پہ عباد الرحمن کی جو صفت، جو خوبی بیان کی جا رہی ہے، اس کے مقابل میں مشرکین کا اور عربوں کا کیا رویہ تھا، ان کا کیا کردار تھا اور ان کی زندگی کیسی تھی۔ تو پہلے اس میں 2 آیتیں آ گئی ہیں جن کا تعلق پچھلی آیات سے ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ نکال دی جائیں تاکہ وقت کم ہو، لیکن بہرحال ہمارے پروگرام میں لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے 2 آیتیں، آیت نمبر 61 اور 62 میں صرف ان کا ترجمہ کروں گا کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بہت ہی بابرکت اور بڑی ہی بافیض ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک منور چاند بنایا۔ اس سے پہلے بھی آیات گزری ہیں جن میں آفاق، یعنی یہ کائنات، اس کے اوپر جب نگاہ آپ اٹھائیں، خواہ اوپر خواہ نیچے، آسمان کی طرف یا زمین کی طرف، تو اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی، جس کی اللہ کے رسول دعوت دے رہے تھے اور قرآن دعوت دے رہا تھا۔ اس میں بے شمار نشانیاں ہیں، تو وہ اس سورہ میں بھی پیچھے گزری ہیں۔ اسی ضمن میں یہ آیت آئی ہے کہ یہ جو آسمان کی تخلیق ہے اور اس آسمان میں جو برج بنائے ہیں اور پھر ان کے اندر ایک چراغ یعنی سورج اور قمر منیرہ، ایک منور چاند رکھا ہے، تو یہ اس کے اس سورج کو بھی دیکھ لیں، چاند کو بھی دیکھ لیں، اور اسی طرح سے ان کے اندر وہ تمام ستارے اور سیارے جو کچھ بھی ہیں، ان کی فیض رسانی کس طرح سے انسان ان سے مستفید ہو رہا ہے، ان کے مفید اثرات کس طرح سے نہ صرف انسانوں پہ بلکہ ہر جاندار پہ بلکہ پوری کائنات پہ پڑ رہے ہیں۔ سورج چمکتا ہے تو اس کی حرارت سے، اس کی توانائی سے ہر ایک جو ہے نا وہ کسب فیض کرتا ہے۔ تو جس نے اتنا بڑا نظام قائم کیا سورج کے ذریعے سے اور چاند کے ذریعے سے، اور پھر یہ کہ مجموعی طور پر یہ آسمان جس کا ذکر کیا کہ آسمان میں بنایا، تو جس نے یہ بنایا ہے تو یہ تمام چیزیں اس بات پر عملاً گواہ ہیں کہ واقعی وہ ذات بڑی ہی بافیض ہے، بڑی برکت والی ہے۔ فیض اور برکت والی ذات مطلب ہے کہ جس سے فائدہ ہی فائدہ پہنچ رہا ہے، فیض رسانی ہو رہی ہے، یعنی یہی فیضان الہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں خود دلیل ہیں۔ اور پھر دوسری دلیل توحید کی اگلی آیت میں یہ بیان فرمائی کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اور وہی ہے کہ جس نے، کون وہی ہے جس نے پہلے آیت میں بتلایا تھا کہ جس نے آسمان میں برج بنائے، اب فرمایا کہ وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے آنے والا بنایا۔ جعل اللیل والنہار خلفۃ، خلفہ یہاں پہ جو آیا ہے لفظ، اس کے معنی ہوگا کہ جانشین، یا کوئی چیز آئے تو اس کے بعد آنے والی چیز۔ یہی چیز قرآن شریف میں دوسری جگہوں پہ اختلاف اللیل والنہار کے لفظ سے بیان ہوئی ہے، یعنی رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور جانا، یہ ایک سلسلہ جو چل رہا ہے روز و شب کی گردش کا، یہ اس سے مراد ہے۔ تو اسی نے رات اور دن کو ایک بعد دیگرے آنے والا، یعنی ایک دوسرے کے بعد آنے والا، یعنی ان کی گردش کو اس نے جو ہے بنایا، اور اس کے لیے کہ ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں یا شکر گزار بننا چاہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دیکھیے اس میں 2 چیزیں بیان کی گئی، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ ہر وہ شخص جس کے اندر یہ ارادہ پایا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ یاد دہانی حاصل کرے اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، اس نے یہ کائنات کیوں بنائی، مجھے کیوں بنایا، مقصد کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اللہ کی صفات کیا ہیں۔ تو جو کوئی بھی اگر یاد دہانی حاصل کرنا چاہے تو ان تمام چیزوں پہ غور کرے، اسے سبق مل جائے گا۔ او ارادہ شکورا، یا شکر گزار بننا چاہے، یعنی انسان کے اندر جو شکر گزاری کا جذبہ ہے اگر وہ بیدار ہے تو بھی اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے منعم کو پہچان لے گا محض ان چیزوں سے۔ کن چیزوں سے؟ رات اور دن۔ اور اس سورہ میں ہم نے بتلایا کہ پیچھے بھی بہت ساری چیزیں اس سے پہلے گزری ہیں جن میں اللہ کی تخلیق، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہمیں بیٹھے بیٹھائے مل رہی ہیں، ہم ان سے مستفید ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں اس بات پر
دلالت کرتی ہیں کہ جس طرح سے ہمارا کوئی خالق ہے اسی طرح سے ان کا بھی کوئی خالق ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی منتظم ہے جو ان کی تدبیر کر رہا ہے، ان کو چلا رہا ہے۔ تو ان پر اگر ہم غور کریں تو یہ اگر ارادہ ہمارے اندر پایا جائے، یعنی جسے ول پاور کہا جاتا ہے، اگر یہ ارادہ پایا جائے کہ واقعتاً ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنے خالق اور مالک کو جاننا ہے، اس کی توحید کا علم حاصل کرنا ہے، تو پھر یہ چیزیں کفایت کرتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اب وہ چیز آ رہی ہے کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں۔ ہون کے معنی ہے انکساری، فروتنی، عاجزی، فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں اس پہ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ دیکھیے آگے جو صفات بیان ہو رہی ہیں حقیقت میں وہ تمام صفات کیا ہے؟ فکر اور عمل سے عبارت ہیں، یعنی عقیدہ اور عمل۔ ہمیں دین جو ہے، جو عقیدہ جس عقیدے کی تعلیم دیتا ہے، اور جب اس عقیدے کے مطابق ہم ان احکام کو پریکٹس میں لاتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو پھر ان کے نتیجے میں جو ہماری شخصیت بنتی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا، یہ حقیقت میں نتیجہ ہوتا ہے ان کا، اس کو سب سے پہلے بیان کر دیا گیا۔ ورنہ یہ کوئی حکم نہیں ہے اسلام میں۔ آپ یہ جان لیجئے جو صفت یہاں پہ سب سے پہلے بیان ہو رہی ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ تم اس طرح سے چلو۔ یہ نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا ترس ہوگا، کوئی شخص عمل صالح کرنے والا ہوگا، کوئی شخص برائیوں سے اجتناب کرنے والا ہوگا، جس کے اندر خدا ترسی ہوگی، تو پھر لازماً وہ ایسا ہوگا کہ اس کی شخصیت میں توازن ہوگا، اعتدال ہوگا، فروتنی ہوگی، انکساری ہوگی، عاجزی ہوگی۔ تو یہ جو چال ہوتی ہے یہ ایک انسان کی شخصیت کی کہہ لیجیے کہ اظہار ہوتی ہے۔ اس کا ایک کسی انسان کے بارے میں اگر جاننا ہو، سمجھنا ہو، تو اس کی چال سے جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہمارے یہاں انسانوں میں سے کچھ ہوتے ہیں وہ بندروں کی طرح اچھلتے کودتے ہیں، بالکل ہلکے قسم کے۔ کوئی ہوتے ہیں کہ جو بالکل جیسے انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ انسانوں کے درمیان چل رہے ہوتے ہیں، احمقوں کی طرح، پاگلوں کی طرح۔ کوئی گردن ٹیڑھی کر کے چلتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تمام چیزیں جو یہ چالیں جو ہے مظہر ہوتی ہیں کیا؟ انسان کی اپنی شخصیت کا۔ تو ان میں سے خاص طور سے اس معاشرے میں جہاں پہ یہ آیات بیان کی جا رہی ہیں، یہ طرح طرح کے لوگ تھے، لیکن سب سے نمایاں وہ لوگ تھے جو مخالفین کی جو تکبر کرنے والے تھے، گردنیں اکڑا کے چلتے تھے۔ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہ چلیں گے تو زمین کو پھاڑ دیں گے، اور سامنے پہاڑ ہیں تو ان کو جو ہے ٹھوکر سے پاش پاش کر دیں گے، ایسے چل رہے ہیں، ہم ہی ہیں اور ہمارے سوا کوئی اور ہے نہیں۔ اس کے برعکس فرمایا کہ دیکھو کہ وہ لوگ جو قرآن کی تربیت سے تیار ہوئے ہیں ان کا رویہ کیسا، ان کی چال کیسی ہے، وہ نرم چال چلتے ہیں۔ یہاں پہ نرم چال کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ کوئی بناوٹی اور مصنوعی چال اختیار کی جائے۔ اور بعض لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے کبھی کبھی مسلمانوں کے درمیان، وہ امپریس کرنے کے لیے، یہ بھی نمایاں بالکل پہچان لیے جاتے ہیں حقیقت میں، امپریس کرنے کے لیے مسلمانوں کے لوگ سمجھے میں بڑا متقی ہوں تو یوں اپنی چال اور روچ بنا کے چلیں گے۔ ایسے لوگ بالکل پہچانے جاتے ہیں۔ ان کو صرف وہی نہیں سمجھے گا جو خود احمق ہو، جو تھوڑی سی عقل والا ہے وہ دیکھ کے جان لے گا کہ ہاں یہ شخص بناوٹی چال چل رہا ہے۔ یا تو اسلام میں وہ بناوٹی اور ریاکاری والی چال وہ قطعاً مطلوب نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے چال کے جو خود بخود ایک فطری قسم کی چیز بن جاتی ہے کہ آدمی چلتا ہے، اس کی چال میں توازن ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ فروتنی اختیار کرتا ہے۔ یہی مومن جو خاکسار ہوتا ہے، تواضع برتتا ہے، جب میدان جہاد میں آتا ہے جہاں پہ کہیں حمیت اور حمایت کا جو ہے موقع ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ اس طرح سے پھر سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے شیروں سے زیادہ جو ہے نا وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو قطعاً ہونا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ہم جو ہے نا بیماروں والی چال چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کبھی دیکھا ایک شخص کو، وہ جا رہا ہے ایک دم سے مسکینوں والی، جیسے معلوم تھا کوئی مریض مر جائے گا، گر جائے گا، بلایا سنو ادھر آؤ ادھر آؤ، کیا ہے تم بیمار ہو؟ نہیں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو یہ کیوں ایسے چل رہے ہو؟ تو اپنا درہ انہوں نے نکالا کہ سیدھے ہو کے چلو،
اسلام کو تم جیتے جی تم لوگ مار دینا چاہتے ہو؟ تو دیکھیں اسلام جو ہے نا، اس کی شان و شوکت، اس کا روب و دبدبہ بھی کبھی کبھی مطالبہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ کہیں اپنی قوت کو جو ہے اس کی شان و شوکت کو ظاہر کیا جائے۔ اور ابھی عید گزری ہے، عید میں حقیقت میں جو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا، اب تو وہ چیزیں ہیں نہیں کہ جو اس راستے سے جائیں اس راستے سے آئیں اور پوری جماعت کے ساتھ جائیں اور جماعت کے ساتھ آئیں، وہ یہی ہے کہ اپنی شان و شوکت، اپنی قوت کا اظہار ہے، سمجھے آپ؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تکبیر بھی ہے، اس کی حمد بھی ہے، اور اس کے سامنے عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں لوگوں کو دکھلانا بھی ہے کہ ہم جو ہے نا کوئی ٹوٹے نہیں ہیں، ہم کوئی شکست خوردہ نہیں ہیں۔ تو یہ ہے حقیقت میں ہونا، یعنی جو نرم چال ہے اس کی حقیقت۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو بس السلام علیکم کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیے یہاں پہ ہم آپ سیکھیں کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کہیں کسی کو ہم دیکھیں کوئی احمق ہے ہمارے راستے میں آ گیا، اور جاہل سے مراد یہاں پہ یہ نہیں کہ کوئی ان پڑھ شخص جو اسکول نہیں گیا، یونیورسٹی نہیں گیا، ہو سکتا ہے بڑے اس کے پاس اونچی ڈگری ہو، جیسا کہ ہمارے ملک میں آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ پی ایچ ڈی ہیں، وہ چل رہے ہیں دلی کی سڑکوں پہ، ہندوستان کی راجدھانی میں، اور پتہ چلا کہ کہیں دیکھا وہیں سب کے لیے کرائے پہ رکھا ہوا ہے، وہ بت ایک دیوار پہ کہیں نصب ہے، کہیں ایک سڑک پہ رکھا ہوا ہے، وہ پہنچے تو یوں کر دیا۔ حقیقت میں یہ سارے لوگ جاہل ہیں، سمجھے آپ؟ یہ پڑھ لکھ کے پتہ چلا اونچی فیکٹریوں میں جا رہے ہیں، اونچی آفیسز میں نوکری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور بڑی اونچی ڈگریاں رکھتے ہیں، لیکن انہیں اتنی وہ جو ہے تمیز نہیں ہے کہ وہ انسان ہیں اور پتھروں کے سامنے، بندروں کے سامنے، لکڑیوں کے سامنے اپنا سر جو جھکاتے ہیں اور ہاتھ بھی جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جاہل لوگ ہیں۔ اسی طرح سے جاہل اس کو کہتے ہیں کہ جو حقیقت میں اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے وہ جاہل ہے، سمجھا؟ تو ایسے جاہل لوگ اگر تمہارے منہ لگیں تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بس خود یہاں سلامہ قالوا سلامہ سلام کے گزر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب سلام کا جو لفظ ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کا یعنی پرتپاک استقبال کرنا، السلام علیکم تشریف لائیے، سمجھے، استقبال کرنا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، اس کا استعمال عربی زبان میں کسی سے جان چھڑانا، جیسے حضرت ابراہیم اپنے والد سے جو ہے نا اپنے باپ سے جان چھڑائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے سلام میں چل رہا ہوں۔ تو ایسے لوگوں سے الجھا نہیں جاتا، اور وہ لوگ جو خاص طور سے اسلامی تحریک میں جو کام کرنے والے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر اس میں الجھیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ غیروں کو چھوڑیے، اپنوں میں اتنے لوگ ہیں کہ جو الجھانے میں لگے رہتے ہیں، ان کانٹوں میں اگر آپ الجھ گئے تو پھر یہ ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر پائیں گے، اس لیے ان کو چھوڑ کے آگے بڑھنا ہے، سمجھے؟ فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتیں اپنے رب کے سامنے حالت سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں، یعنی راتیں ان کی یہ نہیں ہے کہ ان کی طرح عیاشیاں اور مے نوشی اور شراب نوشی اور رقص و سرود کی محفلیں اس میں نہیں جو کفار کی ہوتی تھی، بلکہ رات میں یہ کثرت سے اٹھتے ہیں اور سجدا و قیامہ ہوتے ہیں۔ سجدا و قیامہ یہ لفظ جو ہے بیان کر رہا ہے کہ ان کا شوق اور ان کا اضطراب اور کثرت سے مطلب نماز کی طرف توجہ اور اسے ادا کرنا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، دور کر دے۔ تو دیکھیں رات بھر عبادتیں کرنا، حالت سجود اور قیام میں ہونا، تو اس کے بعد کوئی غرور اور گھمنڈ نہیں ہوتا، اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بالاسحار ہم یستغفرون، ٹھیک ہے نا، وہ صبح کے وقت، سحر کے وقت میں اللہ سے جو ہے دعا استغفار کرتے ہیں۔ یہاں پہ وہی ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ دیکھیے اس سے کبھی غافل نہیں ہونا ہے، ایک مومن کی یہ شان ہے کہ وہ کبھی اس سے غافل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان عذابھا کان غرامہ، اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والی چیز ہے۔ انہا ساءت مستقر و مقامہ، وہ نہایت ہی برا مستقر اور نہایت ہی برا مقام ہے۔ یعنی عارضی طور پر جائیں 2-4 منٹ کے لیے، 1-2 گھنٹے کے لیے، یا مستقل جائیں، ہر لحاظ سے وہ جو ہے نا ناقابل برداشت اور بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اگلی صفت بیان ہو رہی ہے، یہ ساری صفات آپ نوٹ کرتے جائیں حقیقت میں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی برتتے ہیں، یعنی بخل کام لیتے ہیں، اور اس کے درمیان وہ معتدل راہ اختیار کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنا اگر آپ کے پاس ہے آپ خرچ کیجئے، اسلام نے اسے روکا نہیں ہے، لیکن اس میں اسراف اور بخل یہ دو
انتہا پسندانہ رویے ان سے روکا گیا ہے۔ اسراف کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فضول خرچی۔ تو فضول خرچی کیا ہوتی ہے یہ جان لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ناجائز غلط چیز ہے تو ایک پیسہ بھی خرچ کرنا کیا ہے؟ وہ اسراف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی حرام اور ناجائز چیز ہے تو اس میں ایک پیسہ بھی خرچ کرنا کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جائز اور حلال جگہ پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے؟ تجاوز، حد سے تجاوز آپ کر رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں شادی بیاہ میں مختلف اوقات میں جو ہوتا ہے، یہ فضول خرچی اس سے روکا گیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ریاکاری کے لیے کوئی کرے، بڑے اچھے کام میں خرچ کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد نمود و نمائش ہے اور ریاکاری ہے، وہ کیا ہے؟ اسراف میں آ جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ بجائے کچھ اجر ملنے کے لیے پتہ چلا کہ فلاں صاحب مسجد بنا رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے، لیکن اگر اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ اس کی تعریف کریں اور مقصد دکھاوا ہے ریاکاری، تو وہ اسراف میں ہو گیا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ایک تو یہ چیز اس سے روکا گیا کہ اسراف کی جتنی بھی شکلیں ہیں اس سے بچنا چاہیے انفاق کرتے وقت۔ اور دوسری چیز کی بخل سے بچیں، اور بخل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نہ خود کھائیں اور نہ ہی جو ہے نا اپنے بچوں کو کھلائیں، پیسے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کہیں دین کی خدمت کا، دینی اداروں کی خدمت کا کوئی موقع ہے وہاں پہ بھی بالکل پیچھے رہیں، نظر ہی نہیں آئیں، جب بھی کہیں اپیل ہو تو سر جھکا کے نیچے بیٹھ جائیں، سمجھے؟ کھانے کی دعوت ہو اس کے لیے بلایا جائے تو سب سے پہلے آگے آ جائیں خدمت دین کرنے والے۔ تو ایسے لوگ جو ہے یہ بخل والے، یہ دونوں سے روکا گیا، دونوں بری صفات ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ مومن یہ دو مذموم صفتیں ہیں، اسراف اور بخل، دونوں سے بچتا ہے، اور اس کا رویہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ اعتدال پر مبنی ہوتا ہے، نہ اسراف کرتا نہ بخل، بیچ میں رہتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، یعنی اس سے دعا نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، یعنی شرک نہیں کرتے، بس ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ناحق قتل کرتے ہیں، یعنی قتل ناحق یہ بھی منع ہے، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ بدکاری کرتے ہیں، نہ ہی زنا کرتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا تو اپنے انجام سے دوچار ہوگا، یلقى ثاما، یعنی اس گناہ اور اس کے برے جو نتائج ہیں وہ اس کو بھگتے گا۔ تو یہاں پہ تین جو بڑے گناہ ہیں، گناہ بہت ہیں لیکن یہ تین وہ بڑے گناہ ہیں کہ جو ہلاک کرنے والے ہیں، اور انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک حدیث میں بالکل اسی ترتیب کے ساتھ، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تجعل للہ ندا وقد خلقک، کہ تم اللہ کا ہمسر بناؤ جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کسی نے نہیں پیدا کیا پر اللہ نے پیدا کیا، اس کے باوجود تم جو ہے اس کا ہمسر بناؤ، یعنی اس کی خدائی میں کسی کو شامل کر لو۔ دوسری چیز یہ کہ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ اس اندیشے سے کہ تمہارا بیٹا تمہارے کھانے میں، بچہ تمہارا جو ہے تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گا، تم اسے قتل کر، یعنی چھوٹا بچہ پیدا ہوا تو ابھی ہمارے پیٹ نہیں بھر رہا ہے یا ہمارا معیار زندگی پورا نہیں ہو رہا ہے تو نئے کہاں سے آ رہے ہیں، تو یہ چاہے ووم میں جو ہے قتل کر دیں یا وہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیں، جیسا کہ آج ہو رہا ہے بہت سارے ملکوں میں، ہندوستان کی تو بدترین حالت ہے، خاص طور سے لڑکیوں کے بارے میں فوٹیسائیڈ جو ہو رہا ہے وہاں پہ، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے قتل اولاد کے وہ مجرم نہیں ہوتے۔ اور نہ ہی تیسری چیز یہ فرمایا کہ انتظانی حلیل تجارک، کہ تم اپنے پڑوسی کے جو ہے نا گھر والوں سے بدکاری کرو، تو ظاہر ہے کہ وہ گھر جس کی اخلاقی طور پہ ذمہ داری بنتی ہے ایک شخص کے اوپر کہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اس گھر کی بھی جو ہے حفاظت کرے، اور وہی اس گھر پہ جو ہے نا اس کی عزت اور آبرو پہ حملہ کرے، اس سے بڑھ کے جرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں بڑے جرائم ہیں، تو جو ایسا کرے گا اپنے انجام کو بھگتے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اس کے لیے عذاب، سزا جو ہے نا وہ بڑھائی جائے گی سزا قیامت کے روز، اور وہ اس میں ہمیشہ خوار ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر پڑا رہے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، یعنی یہ جو جرائم کریں گے جن کا ذکر بھی آیا،
اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، قتل ناحق، زنا اور بدکاری، اور اسی طرح سے ان کے بعد دوسرے جو جرائم ہیں، گناہ ہیں، ان کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ تو 3 بڑے بڑے ہیں بالکل مہلک۔ تو جو یہ کرے گا وہ انجام بھگتے گا، اور قیامت کے روز اس کے عذاب کو، اس کی سزا کو بڑھایا جائے گا، یضاعف۔ اور یہ یضاعف جو ہے مضاعفۃ سے بنا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ مسلسل استمرار ہے، یعنی بڑھتا جائے گا، عذاب رکے گا نہیں، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ اسی میں ہمیشہ ہمیش رسوا ہو کر پڑا رہے گا ایسا شخص۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مگر جو توبہ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے یہ اسلام میں ایمنسٹی کا کنسپٹ ہے، جنرل ایمنسٹی، عفو عام جس کو کہہ سکتے ہیں، اس کا تصور ہے۔ عفو عام کا تصور جو ہوتا ہے یہ بڑا امید افزا ہوتا ہے۔ قومیں جب بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، مشرک ہوتی ہیں، کافر ہوتی ہیں، جب ان کے ہاں دعوت اسلام پہنچتی ہے تو وہ بیٹھ کے سوچنے لگتے ہیں کہ اگر ہم آج تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ بھئی حق یہ ہے، لیکن اتنی زندگی ہماری جو ہے وہ برائی میں گزری، اللہ کی معصیت میں گزری، اب اگر ہم کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہوں تو فائدہ کیا ہے؟ تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال تھا اور آج بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، کسی بھی عمر کے کسی بھی مرحلے میں ایک شخص خواہ کچھ بھی رہا ہو، شرک سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ توبہ 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 اللہ توبہ، نہیں، ایمان حقیقی، اور پھر اس ایمان کا جو لازمی تقاضا ہے عمل صالح، عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور یہ تمام چیزیں۔ تو یہ جو کرے گا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ اس سے کئی مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، وقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب اصل جو ہے وہ یہ کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا جو پہلے تھی، وہ صاف ہو گئی۔ یہ نہیں کہ برائیاں خود نیکی بن جائیں گی، نہیں، اب وہاں پہ صرف نیکی لکھی جائے گی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ برائیاں جو ہے وہ بھی نیکی میں تبدیل ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے، یہ درست مفہوم نہیں ہے۔ برائیاں ہٹا دی جائیں گی، اب برائیوں کی جگہ پہ صرف کیا ہے، نیکیاں لکھی جائیں گی، تو یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگلے آیت فرمایا کہ جو توبہ من تاب وعمل صالحا، جو توبہ کرتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف لوٹتا ہے جیسا کہ لوٹنے کا حق ہے۔ یعنی حقیقی توبہ جو ہے اور عمل صالح، اس کا مطلب یہ کہ بندہ جو پہلے اللہ سے دور ہو چکا تھا، اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اہم صفت اور بیان ہو رہی ہے، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے۔ یشہدون الزور، شہادت زور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ بھی ایک مفہوم ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی ایک واقعہ نہیں ہوا اور کوئی گواہی دے کے نہیں ہوا، یا نہیں ہوا جا کہہ کہ ہوا، یہ جھوٹی گواہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کسی کو کلیم کیا کہ میں نے ان کو 100 دینار دیا تھا، دوسرا جو ہے کہ ہاں چونکہ آپ کا دوست ہے، حالانکہ آپ نے نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے نا، یا آپ نے دیا تھا کہے کہ نہیں دیا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ یہ ایک تو مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کی جگہوں پہ کبھی وہ موجود نہیں ہوتے، جہاں پہ ایسی کفر اور شرک اور جھوٹ کی دغا بازی اور فریب کی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی جگہیں وہاں پہ ان کا گزر نہیں ہوتا، وہ نہیں جاتے۔ اور جب وہ لغو بیہودہ چیز سے گزرتے ہیں تو وہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، جیسے شرفا کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اب ہم چل رہے ہیں راستے میں، پتہ چلا کہ وہیں پہ نوٹنکی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہیں پہ تماشا اور ناچ گانے ہو رہے ہیں، ہڑدنگ مچا ہوا ہے، تو تھوڑا ہم بھی بیٹھ کے دیکھ لیں جی کیا ہو رہا ہے۔ مومن کی شان نہیں، مومن کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ وہاں سے گزر جاتا ہے۔ اولاً تو وہ جاتا ہی نہیں، لیکن چلتے ہوئے راستے میں کہیں بادل ناخواستہ وہ کوئی چیز نظر آ گئی تو وہاں پہ بیٹھ نہیں جاتا، وہ چلو دیکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے، آنکھیں اپنی جو ہے ٹھنڈی اور سینک لیں، ایسا نہیں، وہ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں
ان کے رب کی آیات سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے، یعنی رب کی آیات سنائی جاتی ہیں، اس سے انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ اندھے اور بہرے ہو کر گر پڑنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے خاطر میں نہیں لانا، اس پہ توجہ نہیں دینا، اس پہ غور و فکر نہیں کرنا، جیسا کہ مشرکین کا طریقہ تھا۔ نہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب سنتے ہیں اللہ کی آیات تو اس پہ جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں، ان سے نتائج اخذ کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق وہ اپنی زندگی اس کو عمل میں لاتے ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ ہے، وہ اندھے بہرے بن کے نہیں پڑے رہتے۔ اور حقیقت میں جو اندھا بہرا بن کے پڑا رہے گا، اس کا مطلب ہے کہ خود اپنے انجام سے وہ اندھا بہرا بنا ہوا ہے، غافل ہے۔ اور یہ بڑی اہم صفت آ رہی ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے آل و اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں خدا ترس لوگوں کا امام بنا، ان کا سربراہ بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے خاندان سے، اپنے بیوی بچوں سے غافل نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ بیدار رہتے ہیں، اور خود جو کرتے ہیں کام، کوشش کرتے ہیں، وہ کرتے ہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں ہمارے بال بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چیز ہمیں ان سے دکھا کہ جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، جس سے تو راضی ہو۔ تو ایک مومن کے لیے خوشی کی چیز وہی ہوتی ہے کہ جس سے اس کا رب جو ہے راضی ہو، تو تیری پسند کے مطابق وہ ہوں۔ وہ اپنے گھر کی نگہداشت کرتے ہیں، اور پھر اسی کا دوسرا حصہ دعا کا ہے کہ ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ یہاں پہ یہ نہیں امامت طلب کی گئی کہ ہمیں امام بنا، یہ مطلب یہ ہے کہ ہر سربراہ جو خاندان کا ہے، کسی بھی خاندان کا، میرا آپ کا، تو ہم جو اپنے خاندان کے سربراہ ہیں، ایک فطری چیز ہے، بالفعل یہ چیز ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر کوئی اپنے خاندان کا بالفعل سربراہ ہے۔ اب وہ خاندان آپ کا کیسا ہو، ان کے لیے دو حقیقت میں ہے کہ ہمارا خاندان خدا ترس لوگوں کا ہو، سمجھے؟ ہمیں یہ شرف حاصل ہو کہ ہماری سربراہی میں جو لوگ رکھے گئے ہیں وہ خدا ترس لوگ ہیں، یہ نہیں کہ مجرم اور فاسد اور گنڈے اور بدماش قسم کے لوگ ہیں تو آدمی شرمندہ ہو۔ ٹھیک ہے، دنیاوی لحاظ سے تو بہت سارے یعنی برائیاں جو ہے خوبیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، تو لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہاں میرا بیٹا ایسا ہے نا، کیوں سڑکوں پہ ناچتا ہے، کہیں کیا ہے کہ وہ پتہ چلا کہ ان کے کلچرل اور یہ اس کے نام پہ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، بیٹی جو ہے جا کے وہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کل اتفاق سے کل یا پرسوں کی بات ہے، ہندوستان کے ایک خان صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے فلم اسٹار ہیں وہ سارے خان صاحب ہیں، سمجھے؟ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، وہ سارے خان اپنے ساتھ لکھا، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ میں اس کا فوٹو استغفر اللہ دیکھ کے، یعنی میں اخبار میں تھا، آدمی دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو مومن کے شیوا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی خان صاحب، ان کا نام بھی مسلمان ہی ہے۔ تو ختم ہو رہا ہے، 1 منٹ 2 منٹ اور لوں گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ، 5 منٹ تاخیر سے شروع ہوا تھا نا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ تو یہ لوگ ہیں، دیکھیے اب یہ ان کا یہ سارے اوصاف جو بیان کیے گئے، جن کے یہ اوصاف ہیں عباد الرحمن، یہ سب بیان کرنے کے بعد اب نتیجہ آ رہا ہے کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں بالا خانے ملیں گے۔ غرفہ جو ہے آج کی زبان میں عربی میں جو ہے نا کمرے کو بولتے ہیں۔ آج کی عربی جو ہے نا وہ لینگویج اسی طرح سے ترقی کرتے ہیں، کوئی بھی زبان معنی بدلتے رہتے ہیں۔ تو غرفہ آج کسی کو بولیں کہ بھائی، تو غرفہ کا مطلب ایک کمرہ ہے۔ قرآن میں غرفہ کا مطلب کمرہ نہیں ہے، یہ بلند بالا بلڈنگ ہے، سمجھے آپ؟ کتنی بھی اونچی جو کنسیپٹ آپ تصور کر سکتے ہیں وہ ہے یہاں پہ۔ ان کو اونچی عالی شان حویلیاں اور بلڈنگیں ملیں گی، کیوں؟ بما صبروا، انہوں نے جو صبر کیا۔ اس میں جو خاص توجہ والی بات ہے، واقعی دیکھیں وہ تمام جو اعمال ہیں ان کو صبر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ بما عملوا، حالانکہ قرآن شریف میں بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ ان کے عمل کے نتیجے میں،
یہاں پہ بما عملو کے بجائے کیا کہا گیا؟ بما صبرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو تمام اعمال اور تمام خوبیاں، تمام اوصاف جو پیچھے بیان کیے گئے ہیں، یہ صبر کی صفت اگر انسان کے اندر نہ ہو تو ان کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو انسان نے کی، ایک مومن نے کی، یہ تمام چیزیں صبر کے ساتھ کی۔ وہاں پہ ثابت قدمی جو ہے وہ ضروری تھی، اگر ثابت قدمی نہ ہوتی تو پھر ممکن نہیں تھا۔ مجھے یہاں پہ مطالعے میں ایک چیز نظر آئی، تو واقعہ یہ کہ صبر کے بارے میں اگر میں گفتگو کروں گا تو لمبی ہو جائے گی اور پھر بھی یہ مفہوم نہیں ادا ہوگا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کی تربت کو جو ہے نا ٹھنڈی رکھے، ان کے اوپر اپنے رحمت کی بارشیں کرے، کیا زبردست انہوں نے ایک پیراگراف اس میں ایک حاشیہ لکھا ہے صبر کے بارے میں، آپ سن لیجئے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا لفظ یہاں اپنے وسیع ترین مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ دشمنان حق کے مظالم کو مردانگی کے ساتھ برداشت کرنا ایک چیز ہو گئی، دین حق کو قائم اور سربلند کرنے کی جدوجہد میں ہر قسم کے مصائب اور تکلیفوں کو سہ جانا، ہر خوف اور لالچ کے مقابلے میں راہ راست پر ثابت قدم رہنا، تیسری چیز ہوئی نا، شیطان کی تمام ترغیبات اور نفس کی ساری خواہشات کے علی الرغم فرض کو بجا لانا، حرام سے پرہیز کرنا اور حدود اللہ پر قائم رہنا، گناہ کی ساری لذتوں اور منفعتوں کو ٹھکرا دینا اور نیکی اور راستی کے ہر نقصان اور اس کی بدولت حاصل ہونے والی ہر محرومی کو انگیز کر جانا، ٹھیک ہے نا۔ غرض اس ایک لفظ کے اندر دین اور دینی رویے اور دینی اخلاق کی ایک دنیا سمو کر رکھ دی گئی ہے۔ تو صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے حقیقت میں اپنے آپ کو ہر حال میں اللہ کے دین پر جمائے رکھنا، مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رکھنا۔ یہ نہیں ہو کہ کہیں مفادات ہیں تب تو ٹھیک ہے اور مشکل ہو گیا تو مشکل حالات ہوئے تو بھاگ گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہاں پہ صبر کے نتیجے میں ان کو یہ ملے گا، اور اس میں ان کا تحیت و سلام کے ساتھ جو استقبال کیا جائے گا، خالدین فیہا حسنت مستقر و مقامہ، وہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور خوب ہوگا وہ مستقر اور مقام، یعنی جنت وہ جو ہے ایک مرتبہ پہنچ گئے تو ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب آخری بات یعنی اوصاف جو ہے عباد الرحمن کے بیان کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ قرآن شریف جب نازل ہو رہا تھا تو ان کو بھی سب کو سنایا جا رہا تھا اور سننے والے مشرکین تھے، اور یہاں پہ انہی کو بتایا جا رہا ہے کہ رحمان کے بندے یہ ہیں، ان کے اوصاف یہ ہیں۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد اب ان سے خطاب ہو رہا ہے آخری آیت میں، مشرکین سے، قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ، کہہ دو کہ میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے اگر تمہیں دعوت دینا مد نظر نہ ہوتا، یعنی تمہیں دعوت دینا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کر رہا، ورنہ تم کون ہو، میرا رب تمہاری کیوں پرواہ کرے گا۔ اور دوسرا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اگر تم دعا نہ کرو تو میرے رب کو کیا پرواہ ہے تمہاری، تم نہیں تو کرتے دعا، مت کرو، تم نے کیا سمجھا ہے، تمہارے دعا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ گھٹ جائے گا۔ دونوں مفہوم اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ تو قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي، میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم ہو کون لوگ، اگر تم یہ نہیں بنتے، عباد الرحمن کے اوصاف اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، اور اللہ کی کتاب جو اخلاق تمہیں سکھا رہی ہے، جو دین کی تعلیم دے رہی ہے، اگر تم اس کو نہیں اپناتے یا اس کو جھٹلاتے ہو، اللہ کا کیا بگڑ جائے گا، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تو محض تمہیں دعوت دینی ہے اور اللہ کی رحمت ہے حقیقت، ورنہ یہ کہ تمہارے کوئی پرواہ نہیں اللہ تمہاری کرتا۔ تو اب یہ کرنے کے بعد فرمایا کہ فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، تو اللہ نے دعوت دی لیکن تم نے جب چونکہ جھٹلا دیا ہے تو اب وہ چیز عنقریب لازم ہو کر رہے گی۔ کون سی عنقریب؟ وہی جو سزا ہے، تم نے جھٹلا دیا، افسوس ہے، حیرت ہے تمہارے معاملے پہ کہ تم نے اس کو جھٹلا دیا، تو اب وہ چیز تو لاگو ہو کر رہے گی اور تم اللہ کے عذاب سے دوچار ہو کر رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی کتاب عزیز پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔